بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. خاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء أجل الله تعالى فرجه الشريف. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واعملوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا يمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. درود پڑھ دیجیے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان تمام تر حمد و ثنا پروردگار عالم کو زیبا کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں، وہی خدا کہ جو زندگی بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی عطا کرتا ہے اور ہر شے کو اس کے حد کمال تک پہنچا دیتا ہے. حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے اور تمام تر درود و سلام اس بہترین دعا کے ساتھ کہ اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد. بار الہ اگر ہم سب کو حیات عطا فرمانا تو محمد وآل محمد جیسی، اور اگر ہم سب کو موت عطا فرمانا تو محمد وآل محمد جیسی. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان پروردگار عالم کا خاص لطف و کرم اور اس خدا کا شکر کہ اس نے ہم سب کو نعمت حیات عطا فرمائی، اور اس نعمت حیات کو عطا فرمانے کے بعد اس فرش عزائے فاطمہ زہرا پر ایک مرتبہ پھر ہم سب کو اکٹھا کر دیا. یعنی دیکھیے کہ فرش عزا کتنی بڑی نعمت. جیسا کہ ابھی خواہر نے کہا کہ پروردگار عالم کا سب سے بڑا احسان یہ کہ ہمیں اس فرش عزا سے اور ان ہستیوں سے متصل کر دیا.
یعنی اس نعمت کا جتنا چاہیں ہم شکر ادا کرنا، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. پروردگار عالم نے 2 ہی تو نعمتیں ایسی عطا کی. پہلی حیات، دیکھیے یہ فرش ازا جڑی ہوئی ہے نعمت حیات سے. تو جب کبھی صبح سو کر اٹھیں پہلا شکر خدا کا کہ خدایا تو نے ہمیں بستر سے اٹھا دیا، تو نے نئی زندگی عطا کر دی. پھر دوسری دعا کون سی کہ خدایا توفیق عطا کر دے کہ ہم نیک کاموں کو پورے دن میں انجام. آپ دیکھیں کہ جب دنوں کی دعائیں ہم پڑھتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کی، آپ دنوں سے جو منسوخ دعائیں ہیں اس پہ باقاعدہ یہ دعا مانگی گئی ہے کہ بار الہ آج کے دن مجھے یہ 1 چیز عطا کر دے، 2 چیز عطا کر دے، 3 چیز عطا کر دے، 4 چیز عطا کر دے، 5 چیز. یعنی دنوں کے حساب سے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. تو پروردگار عالم کا خاص لطف و کرم کی ایام فاطمیہ میں ہم سب کو اس امام بارگاہ میں اکٹھا کیا. اور اس ایام فاطمیہ میں اس امام بارگاہ میں آپ سب واقف ہیں کہ آج دوسری مجلس، اور اس دوسری مجلس کے لیے میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف آپ سب کی خدمت میں حاصل کیا وہ سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 28 کہ جس میں پروردگار عالم نے بظاہر عزیزاً یہ آیت چھوٹی سی لیکن پیغامات بڑے بڑے پروردگار عالم نے اس ایام فاطمیہ میں اس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں پروردگار عالم مخاطب ہے کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا. آپ دیکھیے انداز تخاطب پروردگار عالم کا کل قرآن میں مختلف ہے. چونکہ آپ لوگ سب میرے سامنے ذاکرات مستقبل کی بیٹھے ہیں، قرآن کی فہمی یقیناً آپ کو سکھائی جاتی ہے اور آپ جانتی ہیں، لیکن ایک انداز تخاطب پروردگار عالم کا نوٹ کیجئے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ کبھی یا ایھا الکافرون کہہ کر مخاطب کر رہا، کبھی یا ایھا المسلمون کہہ کر مخاطب کر رہا، کبھی انداز تخاطب کچھ ہے. لیکن جب خدا کو کوئی اسپیشل پیغام دینا ہو اپنے بندوں کو یا اپنے حبیب کو، کیا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ پروردگار عالم کے لہجے میں ایک چاشنی نظر آتی ہے، ایک محبت نظر آتی ہے کہ اے ایمان لانے والوں. آگے پروردگار عالم کہہ رہے کہ 2 چیزیں تم مجھ کو دو. کلے جو مؤمنین ہیں ان سے مخاطب ہے خدا، کہہ رہے کہ 2 چیزیں تم مجھ کو دو، 3 چیزوں کی ضمانت میں تم کو دوں گا. اللہ اکبر. کیا کہنا کہ وہ پروردگار عالم ہے. کہہ رہے کہ 2 چیزیں تم مجھ کو دو. 2 چیزوں کون سی دو؟ کہ اس آیہ مبارکہ میں خدا کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. یعنی یہ 2 چیزیں جو ہے وہ مومنوں سے خدا مانگ رہا ہے. کہا کہ پہلا اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَآمَنُوا بِرَسُولِهِ. دوسری چیز کیا کہ رسول کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤ. خدا اس کے علاوہ آپ سے اور مجھ سے کچھ طلب نہیں کر رہا. خدا کہہ رہا ہے کہ سوائے تقوی الہی اختیار کرنے کے اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے مجھے تم سے کچھ درکار نہیں ہے. یہ 2 کام تم کرو. خدا کہہ رہا ہے کہ 3 فضل میں تمہارے اوپر نازل کروں گا. خدا کہہ رہے کون کون سے 3 فضل نازل کرے گا؟ پہلا فضل یہ ہے کہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، کہ یہ 2 کام تم کرو گے. پروردگار عالم کہہ رہے کہ میں تمہارے اوپر دوہری رحمت کو نازل کروں گا. سبحان اللہ. یعنی میں تمہارے اوپر دوہری رحمت کو نازل کروں گا. اور اس کے بعد دوسری چیز کون سی ہے؟ دوسرا فضل خدا کا کون سا ہے؟ کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا يَمْشُونَ بِهِ، میں تم کو ایک ایسا نور عطا کروں گا، میں تم کو نور عطا کروں گا کہ جس کی روشنی میں تم آگے آگے چلتے رہو. سبحان اللہ. اب اس آیت پر آپ غور کرتی چلے جائیے گا کہ کتنی خوبصورت آیت پروردگار عالم کی جانب خدا کہہ رہے 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھ کو دو، 3 چیزوں کی ضمانت میں دے رہا ہوں. کہا پہلی چیز کون سی ہے؟ کہا پہلی چیز یہ ہے کہ خدا دوہری رحمت تم کو عطا کرے گا. دوسری چیز کون سی ہے؟ کہ نورن یمشون بہ، کہ پروردگار عالم تم کو نور عطا کرے گا کہ جس کی روشنی میں تم آگے آگے چلتے ہوگے، راستہ تم کو دکھائی دیتا رہے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، خدا تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. یعنی خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یعنی اب دیکھیں ان 3 چیزوں
چیزوں کے علاوہ تو مجھ کو اور آپ کو کچھ نہیں چاہیے نا. خدا کہہ رہے 2 چیزیں لے لو, 3 چیزیں جو ہے فضل خدا کا ہوگا. خدا اپنی رحمت بھی عطا کرے گا, خدا جو ہے وہ نور عطا کرے گا جس کی روشنی میں آج میں اور آپ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہم اور آپ اگر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اس نور کے اوپر میں نے اور آپ نے غور و فکر کرنا ہوگا عزیزان کہ یہ نور کون سا نور ہے. جب امام سے پوچھا گیا تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نور سے مراد ہم اہل بیت کے نور ہیں. سبحان اللہ. یعنی اب اگر آپ غور کریں کہ یہ نور کون سے نور ہیں, یہ اہل بیت کے نور کون سے ہیں, یہ مولا یہ ارشاد فرماتے کہتے کہ ہم اہل بیت کی محبت 100 مقامات پر تمہارے کام آنے والی ہے. سبحان اللہ. یعنی 100 مقامات پر اہل بیت کی محبت کام آنے والی ہے. یہ نور جو ہے وہ میرے اور آپ کے کام آنے والے کہاں کہاں 100 مقامات پر. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ سب سے کم ترین مقام کون سا ہے. اچھا غور کیجئے گا, یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ امام کی نگاہوں میں کم ترین ہے, لیکن میری اور آپ کی نگاہوں میں سب سے مشکل ترین مقامات ہے. کہتے ہیں کہ امام کہہ رہے ہیں کہ سب سے کم ترین مقامات جو ہیں یہ ہیں, لیکن میری اور آپ کی نگاہوں میں بڑے مشکل ترین مرحلے ہیں. کہاں مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت خصوصاً مولا کائنات اور بی بی فاطمہ اور اولاد فاطمہ کی محبت جو ہے وہ 100 مقامات پر کام آنے والی ہے. مولا کہتے ہیں اس میں کم ترین ادنا ترین درجہ کون سا ہے, یہ موت کا وقت ہے, قبر کی منزل ہے, حشر کی منزل ہے, میزان کی منزل ہے, پل صراط ہے. اور میرے اور آپ کے نزدیک یہی تو سب سے مشکل ترین وقت ہے نا. ہم اور آپ خوف زدہ ہوتے ہیں, ہم دعا مانگتے ہیں خدایا موت کے وقت کو ہمارے لیے آسان کر دے, لیکن جب یہ نور ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا تو یقیناً موت کے وقت بھی مومن آرزو کرے گا موت کی. کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے خدا پردوں کو ہٹا دے گا. جب نور علی ابن ابی طالب سامنے نظر آئے گا, جب نور فاطمہ زہرا سامنے نظر آئے گا, یقیناً مومن موت کے وقت بھی اپنی جان جو ہے وہ سپرد کر دے گا. نعرہ حیدری, نعرہ امام زمانہ بلند تر سلوات, اللہم صل علی محمد وآل محمد. یعنی موت کے وقت مومن جو ہے وہ ملک الموت کے سپرد خود اپنی جو ہے وہ روح کو کر دے گا. پھر آ جائے گی قبر کی منزل, کہ قبر کی منزل میں سارے کے سارے ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے, لیکن یہ انوار کچھ اس طرح سے جگمگا رہی ہوں گے. یہ شاعر نے کیا خوب کہہ دیا کہ قبر مومن میں کھلا ہوگا بلا کا گلشن. قبر مومن میں کھلا ہوگا بلا کا گلشن, اور گل مودت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا. ہم بھی مومن ہیں, فرشتے بھی ہیں, عاشق محسن یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا. خدا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو. اور واقعاً پروردگار عالم نے اس نام کے اندر ایسی چاشنی رکھی ہے کہ فقط مولائے کائنات کا نام نہیں ہے, بلکہ اگر ہم دیکھیں شہزادی کونین کا نام بھی ایسا ہے کہ اپنے اندر ایک قوت جاذبہ بھی رکھتا ہے, ایک قوت دافعہ بھی رکھتا ہے. یعنی نام علی ایسا ہے. اب آپ کی خدمت میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, میں بیان کرتی چلوں کہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی, کتاب کا نام معجزات علی. ایک خاتون تھی اور وہ حج کا زمانہ جب کبھی آتا تھا, ان کا کام کیا تھا, وہ خاتون تھی نابینا. ان کا کام فقط ایک تھا کہ حاجیوں کے سامنے پانی کو پیش کرتی تھی, کیا کہہ کر کہ نام علی ابن ابی طالب پر پانی. یعنی کبھی کبھار ہوتا ہے نا, میرے اور آپ کے دل کا یہ تقاضا ہے, یہ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کتنا منسوب ہیں. کبھی کبھار میں اور آپ جو ہے وہ نام علی پر اپنے گھر میں کھڑے ہو جائیں, کسی محفل میں کھڑے ہو جائیں, نام علی پر پانی پلائیں, خاص طور پہ یام فاطمیہ یا نام فاطمہ پر آپ پانی پلا دیں. آپ دیکھیں یہ دلوں کی محبت کا تقاضا, لیکن ہوتا کیا ہے, اس نام کا اثر کس قدر ہے. کہتے ہیں یہ حج میں جو ہے وہ نابینا عورت پانی یہ کہہ کر پلاتی تھی نام علی پر پانی پیو. کہتے ہیں بس ایک مرتبہ ایک سال ایک شخص آیا,
وہ ہر سال دیکھا کرتا تھا، حج پر آتا تھا، وہ کہتے تھے میں دیکھتا تھا کہ یہ نام علی پر پانی پلا رہی ہیں. کہتی ایک سال جو ہے وہ عورت آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ بینا ہو چکی تھی. کہتا میں بڑا حیران کہ اب تک تو نابینا تھی، یہ علی کے نام پر ابھی بھی ویسے ہی پانی پلا رہی ہے، یہ بینا کیسے ہوگی؟ کہتے میں اس کے گھر پہنچ گیا. جیسے میں نے دق الباب کیا اس نے مجھے پوری صورتحال بتائی کس طرح. کہتے کہ پچھلے سال حج کے دوران میں نے جو ہے میں اسی طرح پانی پلا رہی تھی. وہ کہتے پانی پلایا، پانی پلا کر میں اپنے گھر آئی. کہتے رات کا وقت تھا کہ دق الباب ہوا. کہتے کیونکہ میں دیکھ نہیں پاتی تھی، لیکن میں گئی دروازے پر، پوچھا کون ہے، کہا دروازہ کھولو. جیسے ہی دروازہ کھولا کہتے میں نے دل کی آنکھوں سے محسوس کیا کہ جو دروازے پر کھڑا ہے اس کا نور اس قدر ہے. کہتے ایک مرتبہ میں نے اس سے یہ پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ کہتے کہ میں صرف اتنا سوال کرنے کے لیے آیا ہوں کہ مجھے اتنا بتا دے کہ یہ جو تو دعوی محبت علی ابن ابی طالب کرتی ہے، کیا تو اس دعوے میں بالکل سچی ہے؟ کہا کہ اگر دل چیر کر دکھانے والی چیز ہوتی تو میں تجھ کو دکھا دیتی. کہتی میں اس دعوے میں یقیناً سچی ہوں. کہتے آنے والے نے ایک مرتبہ کیا کیا کہ جن کو کتاب معجزات علی میں انہوں نے کہا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے، یہ آئے تھے کس کے؟ مولا کے حکم سے آئے تھے. آنے کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھا دیا اور کہا کہ باری الہا اگر یہ اپنے دعوے میں حقیقتاً یہ عورت سچی ہے تو اس کی بینائی کو واپس کر دے. کہتے اسی لمحہ میری بینائی واپس آ گئی. صدقے میں اگر ہم کچھ مانگیں پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو رد نہیں کر سکتے. تو کیوں نہ ہم اور آپ مانگیں، کمال مانگیں، ہم اور آپ عروج مانگیں. دیکھیں ہم اور آپ خواتین ہیں نا، ہم اور آپ بیٹی بھی ہیں، ہم اور آپ ماں بھی ہیں، ہم اور آپ بیوی بھی ہیں. ہم بیوی کے نام کا صدقہ اس فرش اعضاء پر مانگ لیں. ہم کہیں بیوی ہم کو وہ عطا کر دے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو، نہ کسی کان نے سنا. تو میں اور آپ اگر مانگیں تو آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری تقریر کا یہاں پہ مجلس کا جو عنوان ہے وہ ہے یہی کہ تحفظ اسلام میں عورت کا کردار. اب ان انوار کا سہارا لے کر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. میں کہوں کہ بارے الہا اس پنجتن 5 کے نور کا خصوصاً بی بی فاطمہ کے نام کا واسطہ ہے کہ تو قوت گویائی بھی عطا کر، تو سامنے والے کو جو ہے قوت سماعت بھی عطا کر، کہ جو ذکر کیا جائے وہ ہمارے ذہنوں سے ہوتا ہوا ہمارے قلوب میں اتر جائے. یعنی میں اور آپ عورت ہیں نا، آج میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو کس قدر اسلام کے لیے جو ہے وہ مشکلات بنی ہوئی ہیں، لیکن میں اور آپ تحفظ اسلام کر سکتے ہیں. ہم تاریخ میں جا کر دیکھیں کہ کون کون سی خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے دور میں بہت ساری لسٹ ہم کو مل جائے گی کہ تحفظ اسلام کیا ہے. آج میں اور آپ جو ہے خصوصاً ماں ہونے کے حوالے سے اگر دیکھیں تو کس طرح سے میں اور آپ اس اسلام کا تحفظ کر سکتے ہیں. آئیے گھرانے اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے، یعنی خود شہزادی فاطمہ زہرا کا گھرانہ ایسا ہے کہ جہاں پر ہم کو نظر آتا ہے باقاعدہ کہ کس طرح سے بیوی کی تربیت بہترین انداز میں ہو رہی ہے. دیکھیے کہ جب بیٹی کی تربیت اچھی ہوتی ہے تو یقیناً جب وہ بیوی بن کر دوسرے گھر میں جاتی ہے تو تربیت بہترین ہو، شوہر کے منہ سے بھی اختیار نکلتا ہے نعم العون علی طاعت اللہ. یعنی اگر تربیت بیٹی کی اچھی ہو، کس طرح سے تربیت اچھی کر رہے اللہ کے رسول کی زندگی میں نظر آتا ہے ہم کو اور آپ کو کہ کس طرح سے اپنی بیٹی کی تربیت کر کے معاشرے کے سپرد انہوں نے کیا. کہتے دینی تربیت ہو. ایک مرتبہ شہزادی کونین شہزادی دو عالم آئی ہیں کہاں؟ اپنے بابا کے گھر، اور اپنے بابا کے گھر آ کر بیٹھ گئی
اور بیٹھنے کے بعد یہ کہا کہ ہمت نہیں پڑتی، فقر و فاقہ ہے، علی سے اجازت لے کر آئی ہیں، لیکن اب آپ غور کیجیے گا کہ تربیت کیسی دینی تربیت ہو رہی ہے، دنیاوی تربیت نہیں ہے۔ اپنے بابا کے گھر آئی، کہا بابا جنات کی غذا کیا ہے؟ بابا نے بتا دیا۔ کہتے بابا فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ بابا نے بتا دیا۔ کہا بابا اچھا اتنا بتائیے کہ ہم اہل بیت کی غذا کیا ہے؟ کہتے ایک مرتبہ سمجھ گئے اللہ کے رسول ہے نا، یہ کون ہے جو رحمت للعالمین ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جو اگر درخت کی جانب اشارہ کر دیں تو درخت چلتا ہوا چلا آئے، یہ وہ رحمت للعالمین ہیں۔ سنگریزے اگر ہاتھوں پر اٹھا لے، سنگریزے کلمہ پڑھتے ہوئے دکھائی دیں۔ کیوں نہ اپنی بیٹی کے دل کی بات کو سمجھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ بیٹی سے یہ کہا، سمجھ گئے اشارہ کہ بیٹی آئی کس نے، لیکن غور کیجیے گا کہ تربیت کیسی ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ کہا کہ بیٹی میں تم کو وہ عطا کر رہا ہوں کہ جو پورے دو عالم میں زمین اور آسمان سے سب سے افضل ترین چیز ہے۔ اب آپ غور کیجیے گا کہ عطا کیا کریں، لینے کے لیے دنیا آئی ہیں، لیکن اللہ کے رسول عطا کیا کر رہے ہیں؟ کہتے بیٹی میں 5 کلمات تم کو ایسے عطا کرتا ہوں کہ اگر تم ان کلمات کو یاد کر لو خدا تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ یعنی وہ 5 کلمات کون سے ہیں؟ آیت اللہ کاظم قزوینی کی کتاب میں بھی موجود ہیں، اسلام کی مثالی خاتون علامہ ابراہیم امینی کی کتاب میں بھی یہ کلمات موجود ہیں، لیکن آپ یہ 5 کلمات یہاں سے بھی یاد کر کے جا سکتے ہیں۔ یہ 5 کلمات وہ ہیں عزیزان کہ جو ہم کو دعائے جوشن کبیر میں بھی ملتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس کو غور نہیں کیا۔ کہتے اللہ کے رسول یہ شاید فرماتے ہیں کہ بیٹی جب کبھی مشکل ہو ان کلمات کو تم پڑھ لو۔ ہمیشہ ایام فاطمیہ کی مجلس میں میں یہ جملہ کہتی ہوں، ان 5 کلمات کو لکھ کر آپ اپنی جان بازو میں رکھیں۔ رسول خدا پر بلند سلوات۔ یا تو اپنے سامنے دیوار پر لگا لیجئے، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو تعلیم کیے ہیں اپنی بیٹی کو ہر مشکل وقت میں پڑھنے کے لیے کیا کہا؟ کہا بیٹی جب کبھی کوئی مشکل ہو کہو یا رب الاولین والآخرین۔ اور کیجئے گا کیا کہا پہلا کلمہ ہے وہ یا رب الاولین والآخرین، دوسرا کلمہ ہے یا خیر الاولین والآخرین و یا ذل قوت المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ یعنی یہ وہ نام ہے کہ جو پروردگار عالم کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ان صفات پر بھی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ یعنی یہ 5 کلمات ایسے ہیں کہ اپنی بیٹی کو تعلیم کیے لینے کے لیے کہ آئی تھی دنیا۔ آج اگر ہم غور کریں اپنے معاشرے میں کہ بیٹی جب سسرال سے آتی ہے تو ماؤں کا کردار، باپ کا کردار کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کس طرح سے تربیت کرے کہ واقعاً جو دینی تربیت ہو۔ اللہ کے رسول نے ہم کو سکھا دیا۔ کہتے ہیں اب شہزادی دو عالم جب گھر گئی، اب یہاں پر جملے کس کے؟ مولا کائنات کے گفتگو مولا کائنات کے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے کہ میں نے کیا دیکھا کہ جب فاطمہ یہاں سے گئی تھی فاطمہ کا چہرہ ایک دم زرد ہو رہا تھا، لیکن جب فاطمہ واپس پلٹ کر آئی ہیں فاطمہ کے چہرے پر مجھے ایک سرخی سی نظر آئی ہے۔ لیکن میں نے آگے بڑھ کر یہ پوچھا فاطمہ زہرا آپ کیا لے کر آئی ہیں اپنے بابا سے؟ کہتی کہ ایک مرتبہ شہزادی دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی لینے تو دنیا گئی تھی، بابا نے مجھے دین دے کر بھیجا۔ اس قدر زیادہ آتے کہ عورت جو ہے ہمیں کل تاریخ میں دیکھیں عورت مضبوط نظر آتی ہے۔ نیپولین بوناپارٹ کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کیا کہتے ہیں کہ عورت اتنی مضبوط ہے کہ اگر اس کی ایک ہاتھ جو ہے وہ جھولے کی ڈوری پر ہے تو دوسرے ہاتھ سے وہ دنیا کو چلا رہے ہیں۔ یعنی آپ اور میں اپنی مضبوطی کو سمجھے تو صحیح، میں اور آپ محسوس تو کریں کہ میں اور آپ مضبوط ہیں، میں اور آپ جو ہے تحفظ اسلام کے لیے اپنے قدوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ چونکہ میرے موضوع میں جو صرف ماں کا ذکر کرنا، لہذا تربیت کے لحاظ سے آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ کتاب زندر اسلام میں علامہ طباطبائی بڑے خوبصورت جملے بیان کرتے ہیں۔ یہ کتاب زندر اسلام کون سی کہ فارسی زبان میں ہے اور اس کا مجمع جہانی نے اردو ترجمہ بھی کیا۔
اور عورت اسلام میں پڑھ کر دیکھیے گا، بہت بہترین کتاب ہے. یعنی عورت کے حوالے سے جو مسائل ہیں، عورت کے حوالے سے جو گفتگو، علامہ طباطبائی اس کتاب میں بڑے بہترین انداز میں گفتگو کرتے ہیں. صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ آپ یہ بیان کرتے ہو، یہی جملہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا بھی نظر آتا ہے. آپ یہ ارشاد فرماتے کہتے ہیں، مولا کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو آنے والے زمانے کے لیے تیار اور آمادہ. یعنی فقط یہ جملہ اگر میں اور آپ سمجھ جائیں، آج میں اور آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں، متاسفانہ ماؤں نے کیا کیا، آنے والے زمانے کے لیے کس طرح سے تیار کیا کہ ہاتھ میں موبائل دے دیا بچوں کے. وہ ویسا ہی ہے نا، پہلے زمانے میں جو لوریاں سنائی جاتی تھیں، اب وہ موبائل کے حوالے بچے کو کر دیا. رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ جب تک کارٹون بچہ نہیں دیکھے گا، کھانا کھلاتے ہوئے جب تک پوئم نہیں لگے گی. آپ یہ سوچیے کہ میں اور آپ کیا تربیت اپنے بچوں کی کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں شہزادی دو عالم کی زندگی میں، مولا کائنات کی زندگی میں، کہ بچوں کی تربیت ایک ایسی سنگین ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھے پر پروردگار عالم نے رکھی ہے. یہ اولاد کیا ہے؟ امانت ہے نا پروردگار عالم کی. جب امانت پروردگار عالم کی ہے تو خدا یقیناً ان اولادوں کے بارے میں کل آخرت میں ہم سے سوال کرے گا. ہم یہ سوچے تو صحیح کہ ہم آخر جواب کیا دیں گے وہاں. اگر خدا نے پوچھ لیا کہ ہم نے تمہیں بیٹا عطا کیا، ہم نے تمہیں بیٹی عطا کی، تم نے اس کی تربیت کیسی کی. آقا طباطبائی یہ جملہ بیان کرتے مولا کائنات کا، کہتے کہ اپنی اولاد کو آنے والے زمانے کے لیے آمادہ و تیار. اچھا جملہ کو وہاں پر بہت ساری باتیں توضیحات انہوں نے بیان کی. صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں بیان کروں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلاً اگر آپ کا دور، ان کے جملے کوٹ کر رہی ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دور گھوڑا گاڑی کا ہے تو آپ اپنے بچوں کو موٹر گاڑی کے لیے آمادہ کرو. یعنی آگے کی تیاری کراؤ، لیکن تیاری ایسی آگے کی کراؤ، ایسے نہ کراؤ. سیدہ دو عالم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عملاً شہزادی دو عالم نے یہ ہم کو کر کر دکھایا ہے. اسلام کی مثال خاتون علامہ ابراہیم امینی تربیت کے عنوان میں یہ بیان کرتے کہتے ہیں کہ تربیت جو ہے بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ، لیکن اس کے اندر معنی بڑے وسیع ہیں. وسیع معنی کس طرح ممکن ہے کہ ہم اور آپ کوئی تربیت کو اس لحاظ سے لیں کہ ہم اپنے اولادوں کی تربیت کر رہے ہیں، ہم فقط ان کو اچھا کھانا کھلا رہے کافی ہے، ہم نے ان کے لیے اچھے کپڑوں کا انتظام کر لیا کافی ہے، ہم نے اچھے بستر کا انتظام کر لیا کافی ہے. نہیں عزیزان، تربیت فقط یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی ظواہر کا خیال رکھیں، بلکہ آپ ان کے باطن کا بھی خیال رکھیں. آپ شہزادی دو عالم کی زندگی کو اگر غور کریں کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت، اچھا توجہ رکھیے گا کہ خود اپنی تربیت اچھی ہوئی ہے. جب عورت کی اپنی اچھی تربیت ہوگی، بہترین ماں بن کر وہ ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے گی. کہتے شہزادی دو عالم بچوں کی تربیت کہتے صرف ظاہری نہیں بلکہ بچوں کو معنوی طور پر. آپ سب نے سنا نا کہ شہزادی دو عالم کرتی کیا تھی؟ حسن حسین کو تیار کرتی تھی، چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، اور تیار کرنے کے بعد جو ہے وہ مسجد میں بھیج جاؤ، جا کر نانا سے سنو، جو نانا کہیں وہ آ کر واپس ان کو بتاؤ. وہ ویسا ہی ہے نا، کہتے کہ جو کچھ نانا کہہ رہے ہیں خطبے میں وہ جاؤ سنو، سن کر آ کر مجھ کو بتاؤ. جو بابا کہہ رہے ہیں وہ سنو، سن کر آ کر مجھ کو بتاؤ. کہتے ہیں بس ایک مرتبہ جو ہے اگر آپ غور کریں، آج ہمارے ہاں بھی آج کل ایام فاطمیہ کی ابھی مجالس آنے والی ہے نا، یہ پورے 2.25 مہینہ مجلس ہوتی ہے. ہم میں کتنی مائیں ایسی ہیں کہ امام بارگاہ بچوں کو یہ کہہ کر بھیجے کہ بیٹا جو مولانا صاحب پڑھے وہ آ کر مجھ کو بتانا. کہنا چاہیے نا ہم کو اور آپ کو. تربیت ایسی ہوگی کہ جو سیدہ دو عالم نے نقطہ ہم کو اور آپ کو سکھایا، ہم کو اور آپ کو نقطہ سیدہ دو عالم نے بتایا ہی یہی ہے. کہتی کہ جاؤ بچوں، جا کر جو کچھ لانا. اچھا ایک یہاں پر غور کیجیے گا، ماں کے الفاظ، یقیناً آپ سب جو مائیں ہیں وہ تائید کریں گی میری بات کی، کہ ماں کے الفاظ بچے کے لیے نفسیات پہ بہت اچھا گہرا اثر ڈالتے ہیں، بہت اچھا اثر ڈالتے ہیں. اگر ماں یہ کہہ کر بھیج رہی ہے مسجد میں کہ بچوں جو نانا کہیں وہ آ کر بتانا، تو بچہ وہاں جو ہے وہ آٹومیٹک طور پر غور سے سنے گا. مادر حسنین پر بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو اگر میں اور آپ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ سنو، لڑکیاں ہیں تو
ذاکرہ جو پڑھ رہی ہیں، میں جو ذاکرہ کے ساتھ تو ہم خود بھی موجود ہیں، ہم لڑکیوں کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سنو جو کچھ مجلس میں ہے، اس کے بعد جو ہے وہ گھر آؤ گی تو ہم تم سے سوال کریں گے کہ کیا کیا پوچھا گیا، آٹومیٹک جو ہے وہ بچہ متوجہ ہوگا کہ جو سنایا جا رہا ہے اس کو سنے۔ خود سیدہ دو عالم کی زندگی میں بہترین تربیت، بہت سارے نکات، لیکن 3 نقطے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا 3 نقطے آپ کی خدمت پہ بیان کروں۔ شہزادی دو عالم یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ تربیت میں اگر 3 نقطوں کا خیال رکھا جائے جو کہ خود شہزادی کی زندگی میں نظر آتا ہے، پہلی چیز کون سی؟ محبت۔ یعنی بچے کی تربیت میں پہلا عنصر کون سا نظر آتا ہے؟ وہ محبت کا نظر آتا ہے عزیزان۔ جب تک ہم محبت میں نے اور آپ نے سمجھا محبت کون سی، ہم نے یہ سمجھا کہ اس کو ہم نے کمپیوٹر کے آگے بچھا دیا یہ محبت ہے، اگر بہترین ٹیبلٹ اس کو دلا دیا یہ محبت ہے، ہم نے پلٹ کے بچے کو دیکھا نہیں یہ محبت ہے، کہ نہیں محبت یہ ہے۔ شہزادی دو عالم نے بتایا کہ بچے کا جو ہے وہ بوسہ لینا، اس کو لمس دینا، اسے لمس لینا۔ آج کل کی مائیں دیکھیں کس قدر ان چیزوں سے دور ہوتی چلی جا رہی۔ توجہ میں نے اور آپ نے توجہ کرنی ہے، میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ شہزادی دو عالم بتا رہی ہیں کہ بچے کو بوسہ دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حافظ نام تاریخ نے اس کا بتایا، کہتے ہیں آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں بیچا اور اللہ کے رسول بچوں کے لیے بہت ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں بوسہ، کہتے ہیں کبھی اللہ کے رسول سے ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے 4 بیٹے دیے لیکن میں نے آج تک ان کا کبھی بوسہ نہیں لیا۔ کہتے ہیں اس وقت میں اللہ کے رسول غضبناک ہو کر کھڑے ہوئے۔ دیکھیے میرے اور آپ کی نگاہوں میں شاید یہ بہت ہلکی بات ہو، ہم یہ کہ ہم تو اپنے بچوں کو بڑا پیار کرتے ہیں لیکن ایک مخصوص ایج تک، اس کے بعد پھر ہم پیار کرنا بچوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہتے ہیں اقرا بن حابس کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تک میں نے اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیا، میں نے پیار نہیں کیا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول جو ہے وہ غضبناک حالت میں ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ تم نے اگر ایسا کیا ہے تو پروردگار عالم تم کو سخت سزا دینے والا ہے۔ اب غور کیجیے، پہلا عنصر جو توجہ اور محبت کا اپنے بچوں کے لیے وہ شہزادی دو عالم نے بھی بتایا، وہ محبت ہے۔ پھر میں اور آپ دیکھتے دوسری چیز کون سی ہے، وہ ہے شخصیت کی پرورش۔ یعنی بچے کو ممکن ہے میں جسم کے حوالے سے تو بہت اچھی چیزیں دوں، غذائیں دوں، میں بچوں کو جوسز اچھے دوں، لیکن شخصیت کی پرورش کہاں ہوتی ہے؟ آپ غور کیجئے گا، یہ محبت، یہ شخصیت کی پرورش شہزادی دو عالم کی زندگی میں کہاں پر نظر آتی ہے؟ ابھی جب حدیث قصہ کی تلاوت کی جاتی ہے مجلس سے پہلے آپ غور سے سنا کیجئے، اس میں شہزادی دو عالم نے کیا بیان کیا کہ بچے جب گھر آ رہے ہیں کیا کہا؟ قرۃ العین و ثمرۃ فؤادی، یہ کہہ کر مخاطب نہیں کیا کہ جو ہے وہ بچوں آئے ہو چلو آ جاؤ اندر، نہیں کہا کہ مخاطب جو ہے وہ سلام جب انہوں نے کیا ہے، سلام کا محبت بھرا انداز میں شہزادی دو عالم نے ایک مرتبہ جواب دیا ہے، اور جواب دینے کے بعد کیا قرۃ العین و ثمرۃ فؤادی، کہ آ جائیے بچوں۔ آج اگر ماؤں کو دیکھا جائے بچے اسکول سے آتے ہیں تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم کس طرح سے تربیت کر رہے ہیں؟ بچے آتے ہیں سب سے پہلا جو ماؤں کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھی بیگ جگہ پہ رکھ دو، جوتے جگہ پر اتارنا، وہ ایسے ہی ہے نا۔ آج ہم غور تو کریں، اپنے اوپر غور کریں گے تو ہم اپنے آپ کو شہزادی دو عالم کی زندگی سے ہم اثر لے سکیں گے۔ کہتے ہیں کہ شہزادی دو عالم نے بتایا بچے گھر میں آئے محبت سے مخاطب کرو، وقرۃ العین و ثمرۃ فؤادی، یہ کہہ کر شہزادی شخصیت کی پرورش کر رہی ہے۔ شخصیت کیسی بنانی ہے؟ میں نے اور آپ نے دینی شخصیت بنانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی بچے ہوں گے کہ جو کل زمانے کے امام کا جب ظہور ہوگا انشاءاللہ یہ بچے
परवरिश बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी चीज कौन सी, कि बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करना, बच्चों में खुद एतमादी पैदा करना। बच्चों में खुद एतमादी पैदा होगी तो बच्चे आगे बढ़कर, आप देखिए कि बीबी कौन है कि जिन्होंने हसन हुसैन पालकर मुआशरे के सुपुर्द कर दिए, कि बीबी जानती थी कि ये हसन हुसैन वो हैं कि जिन्होंने आगे बढ़कर इस इस्लाम का दिफा करना है, इस इस्लाम का तहफ्फुज करना है। ज़ैनब और उम्मे कुलसूम जैसी बाहया बेटियां मुआशरे के सुपुर्द की, कि जानती थी शहजादी की ये वो बेटियां हैं कि जिन्होंने आगे बढ़कर इस्लाम का तहफ्फुज करना है। आप देखिए कि माँ का किरदार किस कदर तारीख में रोशन नजर आता है। हम देखिए करबला की माँ, आप देखिए रोल मॉडल हमारे सामने है ना, मुख्तलिफ रोल मॉडल हमारे सामने हैं। आप देखिए करबला की माओं का किरदार कितना बेहतरीन नजर आता है कि शबे आशूर है, उस शबे आशूर में हर माँ अपने बच्चे को अपने जमाने के इमाम पर जान फिदा करने के लिए तैयार कर रही है। आज अगर मैं और आप अपना किरदार देखें तो क्या मैं और आप ज़माने के इमाम के हवाले से कोई भी तरबियती पहलू अपने बच्चों के लिए मद्देनजर रखते हैं? कहते कम अज कम क्या करो, कम अज कम अपने बच्चों के जहन में ये बात में और आप डालें ज़माने के इमाम की नुसरत के लिए कि बेटा जब सुबह सोकर उठो पहला काम ये करो ज़माने के इमाम को सलाम करो, खुद भी करें, बच्चों को भी तरबियत दें, सलाम करो और उसके बाद जो है दुआए सलामती इमामी ज़माना पढ़ो और सदका निकालना जो है वो इमाम का सिखाइए। कहते कि बस एक मर्तबा यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि करबला की माओं ने किस तरह से ये किरदार निभाया है। आप एक एक किरदार को देख लीजिए कि शब आशूर रावी ये बयान करता है कि मैं जो है वो खैमों के पास से गुजरा, हर खैमे में देखा, कभी देखा कि उम्मे लैला अली अकबर को सामने जो है वो बिछाए हुए तरबियत कर रही है, बता रही है यानी कि बेटा कल सबसे पहले तुमने अपनी जान को फिदा करना। किसी खैमे के सामने से रावी कहता है मैं गुजरा तो मैंने देखा कि उम्मे फरवा जो है वो कासिम को लिए हुए बैठी, बेटा कल सबसे पहले जो है वो अपनी जान चचा पर फिदा करना, हुज्जत खुदा पर फिदा करना। यानी आप गौर कीजिएगा कि हुज्जत खुदा पर जान फिदा करना यह हदफ होना चाहिए। यानी मैं और आप अगर अपने जमाने के इमाम से जरा सी भी मोहब्बत रखें, आज मैं और आप कहते हैं अलाजल मौला आप आ जाइए, अपने आप को मैं और आप अपने औलादों को इस तरह से तैयार करें। रावी कहता है कि मैंने देखा कि जनाब कासिम की माँ जो है वो किस तरह से कासिम को तैयार कर रही हैं। बीबी ज़ैनब कुबरा जो है वो एक खैमे के अंदर ये समझा रही हैं ओनो मोहम्मद को कि बेटा कल सबसे पहले मामू के ऊपर अपनी जान को फिदा करनी है। यानी कोई माँ तहफ्फुज़ इस्लाम से पीछे नजर नहीं आ रही है, बल्कि अपने कुदूम को आगे से आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। ये बेटा कल सबसे पहले जमाने के इमाम, देखिए सारी माएँ अपने मकाम पर, वो नन्हे शीरख्वार की माँ अली असगर की माँ, आप गौर कर सकती हैं कि अली असगर की माँ का जो है वो किस तरह से कहा कि सारी माएँ कह रही थी कि कल सबसे पहले जो है वो हुज्जत इस्लाम पर सबसे पहले जो है वो तुमने अपनी जान को जाकर फिदा करना है। लेकिन ये माँ फिर क्या करे, का झूले की डोरी हिलाती जाती थी, उम्मे रबाब गिरिया करती जाती थी। क्या गिरिया करती थी कि बेटा सब माएँ जो है वो इस वक्त कितनी खुशनसीब हैं कि सारी माओं के बच्चे जाएंगे चलकर जमाने के इमाम पर अपनी जान को फिदा करेंगे, लेकिन वाहिद तुम हो कि जो झूले के अंदर, मैं हाथ जोड़ मैं कहूँ बीबी उम्मे रबाब आज जो है वो आपका बच्चा झूले के अंदर है ना, लेकिन कल तारीख में इतना बड़ा नाम बनाने वाला है कि वो हमला जो दीने मुबीन इस्लाम के तहफ्फुज के लिए अकबर ने नहीं किया, अब्बास ने नहीं किया, वो आपका लाल शहजादे अली असगर करने वाला है। आप देखिए माँ की दुख को महसूस कर रहे हैं ना। इस अय्याम फातिमिया में मैंने और आपने, आप गौर कीजिएगा कि शहजादी दो आलम के भी दुख को महसूस करें। आज मुझे थोड़ी सी मसाइल शहजादी दो आलम के और फिर उसके बाद इंशाल्लाह बीबी उम्मे रबाब के मसाइल। आप गौर कीजिए शहजादी दो आलम के मसाइल क्या हैं। कौन सी माँ ऐसी होगी कि बच्चे के दुनिया में आने से पहले ही उसको उसकी मौत की खबर मिल जाए। अपने दिल पर अगर मैं और आप हाथ रख कर सोचे कि बच्चे की मौत की खबर अगर दुनिया में आने से पहले कब मिली शहजादी दो आलम को। कुतुबे मकातिल में ये लिखा है कि शहजादी दो आलम हमल है फकत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 4 माह।
कहते हैं ना अहले बैत अलैहिस्सलाम अपनी मादर गिरामी से बातें किया करते थे। कहते बस एक मर्तबा बीबी मुसल्ला इबादत पर हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करती है। कहते मुसल्ला इबादत पर सलाम किया, ये कहकर अपनी माँ को इमाम हुसैन ने क्या कहकर गए, मदर गिरामी आप पर मेरा सलाम हो। अरे उस बेटे का सलाम कि जो भूखा प्यासा रह जाएगा, अजरकुम अल्लाह ताला। अरे उस बेटे का सलाम जो भूखा प्यासा, औलाद वाली माओं का मजमा है ना। अरे बच्चे जो हैं वो माँ को सब कुछ बर्दाश्त होता है, लेकिन बच्चों की भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं होती। अरे बीबी तड़प गई, बीबी तड़प कर रोती। अजरकुम अल्लाह में मना के बढ़ी। उम्मे ने एक मरतबा कहा बीबी क्या हुआ, कहा मन अजीब बच्चा है। अरे ये कहकर सलाम करता है अम्मा अपने भूखे प्यासे बेटे का सलाम। अरे उम्मे मन ने कहा आपको बाबा के पास ले चलूं, कहा नहीं उम्मे मन, अरे अभी मैं अपने बाबा को परेशान नहीं करना चाहती। अरे उसके बाद जब दूसरी मर्तबा बीबी मुसल्ला इबादत पर आई है, अरे मेरी बीबी पे चीख मार कर रोई। अब जो मेमन आगे बढ़ी, अरे बीबी अब क्या हुआ, कहा अजीब बच्चा ये कहकर सलाम करता है, ए मादर गिरामी उसका सलाम कबूल करो। अरे जो तनूरिया मारा जाएगा। अरे आयो में बंदे कहा बीबी आपको आपके बाबा के पास ले चलूं, नहीं मैं अभी नहीं, मैं अपने बाबा को परेशान नहीं करना चाहती। अरे जब मगरिब का वक्त आया, बीबी मुसल्ला इबादत पर पहुंची ना एक मर्तबा, अरे आए अब जो सलाम किया, मेरी बीबी घबरा गई। अरे घबरा कर एक मर्तबा बीबी खड़ी हुई, उन्हें मना बर्दाश्त नहीं होता। अरे मुझे मेरे बाबा के पास लेकर चलो। अपने बाबा की खिदमत में हाजिर हुई है ना एक मर्तबा। अरे कहती है बाबा अजीब बच्चा है। अरे कभी कहता है भूखे प्यासे बेटे का सलाम कबूल करो, अरे कभी कहता है तनूरिया बेटे का सलाम कबूल करो। अरे बाबा अभी तो हद हो गई थी, बाबा ये बच्चा ये कहकर सलाम, अपने उस बेटे का सलाम कबूल करो। अरे जिसकी लाश पर घोड़े जोड़कर कहूँ बीबी आप ही, अरे जमाने अमल में आप हुसैन ने रुलवाया था ना, मुझे एक बच्चा वो भी याद आता है जो इसी हुसैन की नुसरत करने के लिए खुदा ने दुनिया में भेजा था। अरे जिस वक्त अली असगर पैदा हुए थे ना, अरे हुसैन ने आगोश में उठाकर कहा था, अरे करबला के वाक़े में मोहर लगाने के लिए अली असगर आ गए। अल्लाह कैसे बयान करूं, जब हुसैन चले थे ना मदीने से, अरे बस एक मर्तबा यही अली असगर है। अरे जब सुहरा की आगोश में आ गए ना, एक मर्तबा सुहरा की आगोश छोड़ने पर तैयार नहीं। सबने कोशिश कर ली अली असगर आने पर नहीं तैयार। मेरे मौला चले एक मर्तबा, अरे कान में चुपके से कुछ कहा। मैं कहूँ मौला आपने कान में क्या कहा होगा। अरे अजब नहीं हुसैन की आवाज आए। अरे मैंने अली असगर से ये कहा, ऐ बेटा अगर तुम करबला ना गए ना, अरे नाना की उम्मत को कौन बख्श पाएगा। अरे उम्मत कर अली असगर, कसम खुदा मैं और आप अली असगर मेरे बाप की शख्सियत तो नहीं जान सकते। अरे ऐसे छोटे बाबू नवाज थे अली असगर। अरे छोटा दरवाजा बड़ी बड़ी हाजतें पूरी हो जाती है।
पूरा मौला के सुपुर्द किया। अरे लेकर चली है एक मर्तबा, मौला ने ले जाकर जब सामने रखा है ना, अजरकुम अल्लाह सदर औलाद वाली माई है ना, कहते हैं कि वली असगर ने इस तरह से अपनी जुबान अपने नीले होठों पर फेरना शुरू की। उसकी आंखों फेर फेर कर रोना शुरू हो गई। अरे एक मर्तबा हमारे सारे मजूद पुकारा और मौला हमला कर अब्बास से बड़ा हमला हो गया और मौला तीर चला। अब तो मौला ने तीर उठाया ना, तसव्वुर कीजिएगा, अरे 6 माह के बच्चे की कर लेकिन मौला अली असगर का पुरसा ले लीजिएगा। और एक मर्तबा तीर चला, देखा मौला तीर ने गले को छेदा नहीं था बल्कि ज़िबा कर दिया। अरे आइए मौला, मौला एक मर्तबा हाथों में लाशे अली असगर को लिए हुए। मेरे मौला आए हैं, मेरे मौला कभी आगे कदम बढ़ाते हैं कभी पीछे रखते हैं। रिज़्क़ पे कता ही बतस्लीमन ले अमरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे उसके बाद जब लेकर आए हैं ना, वो मेरा बाप की आगोश में डाल दिया। मैं कहूँ कैसी माँ थी वो मेरा बाप। अरे बस एक मर्तबा एक जुमला कहा मौला, मुझे मालूम नहीं था कि अली असगर की उम्र के बच्चे भी नहर करते हैं। अरे इसी दम को मेरा जानती है, जब मौला पुश्ते ख़ैमा पढ़ने घर गए थे ना, एक मर्तबा अली असगर को दफन करने के लिए हाथों में लाश है अली असगर की। हमने कहा बीबी किस कदर मजलूम तरीन बीबी है, खुदा ने 2 ही बच्चे दिए। अरे दोनों बच्चों की लाशों को अपने हाथों पर लिए, इधर इमाम कब्र खोद रहे हैं, अली असगर का लाश हाथों पर है। अरे उधर जिंदान में सैयद सज्जाद कब्र खोद रहे, सकीना का लाश है। अरे बीबी उम्र रोती रही, निकलती रही। अरे जब काफिले को रिहाई मिली ना, मेरा बाप ने एक कटनी से अपने सीने से लगाई हुई थी। बीबी मेरा बाप चली है। अरे जब करबला आई है ना, बस एक मर्तबा जब चौथे इमाम ने हुक्म दिया, अम्मा अरे अब मदीना चलना है, मेरा बाप ने तड़क कर कहा बेटा बेटा मैं मदीने जाकर क्या करूंगी। अरे सर का ताज भी यही पर है, गोद का पाला भी यही पर है। अजरकुम अल्लाह जुमले आपकी रहमतें तमाम। अली असगर का पुरसा लेने के लिए एक उजड़ी हुई माँ मौजूद है। अरे जब ये लुटा हुआ काफिला मदीना पलट कर आ गया, जब बहुत दिन गुजर गए ना, अरे मेरा बाप वादा कर आई थी वाली कभी साए में न बैठूंगी। अरे सारी जिंदगी धूप में गुजारी। एक वक्त आया छोटी माँ ने देखा, अरे माँ की हालत बड़ी उतर गई है। एक मर्तबा पहुंचने के बाद ही कहा अम्मा चलिए साए में चलिए। कहा बेटा कैसे हुक्म देते हो, माँ कैसे चली जाए साए में, वाली की कब्र धूप में है। कहा अम्मा मैं इमाम बनकर हुक्म देता हूँ, अरे तारीफ बताती है। मेरा बाप गए एक पाँव धूप में था, अरे
القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلب. تجھے واسطہ دیتے شہزادی قرنین کا، تجھے واسطہ دیتے شہزادی بی بی ام رباب کا، تجھے واسطہ دیتے باپ ہوائی جلی اصغر کا. خدایا ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما. اس وقت شہزادے علی اصغر کے مسائل پڑے گئے نا، آپ میں جو بھی دکھی ہیں، جو پریشان